نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذی الحج اہم کیوں ہے؟ یہ مہینہ ہمارے لیے دوسرے مہینوں کی نسبت بہت اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، اچھے برے کا فرق بتایا، نیکی اور بدی کے پیمانے دیے، نیکیاں کمانے کے طرح طرح کے مواقع عطا کیے، اور انہی مواقع میں ایک موقع ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس مہینے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں روزے جیسی عبادت پائی جاتی ہے، یعنی ہم ایک فرض عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ حج پہ جانے والوں کے علاوہ عام لوگ ذی الحج کے مہینے کی قدر و قیمت نہیں جانتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی خیر و برکت والی ہے، اس میں کیا کچھ بھلائیاں ہیں، تو آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کو پہچانا بھی جائے، اور اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا جائے، ان کی بھی یاد دہانی کی جائے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ اسلاف کرام یعنی پہلے دور کے جو نیک لوگ تھے، نیک بزرگ، وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں خصوصی طور پر پہلا عشرہ بہت اہم ہے کہ اس میں فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور محرم کا پہلا عشرہ وہ اس اعتبار سے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 10ویں محرم کے روزے کی بھی بہت فضیلت آتی ہے۔ آج ہم ماہ ذی الحج پہ بات کریں گے، اور ماہ ذی الحج میں بھی خاص طور پر پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں پھر اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ان آیات کی تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد، جسے ہم عام طور پر 10 دن بولتے ہیں نا، تو عربی میں رات پہلے آتی ہے تو 10 راتیں بولی جا رہی، مراد اس سے پہلے 10 دن ہی ہیں۔ تو اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں لی ہیں، یعنی پہلا عشرہ ذی الحج لیا ہے۔ اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں یعنی سال میں جس میں کیا گیا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ گویا ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت
کسی بھی دوسرے دن میں کیے ہوئے نیک عمل سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت پھر کیا ہے، اور ان میں نیک کام کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن عموماً ہم جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم عام طور پر ان 10 دنوں کو بہت نارمل لیتے ہیں اور ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے سال کے کوئی اور دن ہو، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، اور ظاہر ہے کہ انہیں حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ان دنوں میں؟ یعنی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو عام دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے تو وہ عمل اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی کام کیا جائے گا اجر و ثواب اور قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ ترجمہ ہے، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام، 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ تو اگر ان 10 دنوں پر غور کیا جائے تو اس میں کئی اہمیت کی باتیں ہمارے سامنے آتی۔ پہلی بات کہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج، جو حج کا اصل دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے یوم عرفہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یوم عرفہ دراصل گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے۔ سال میں ہم کئی دن مناتے ہیں نا، کئی طرح کے، تو یہ دن خاص طور پر گناہوں سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے بچنے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے، یعنی سال بھر میں سب سے زیادہ جس دن بندوں کی معافی ہوتی ہے وہ دن عرفہ کا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، وہ قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر بار، بیوی بچے، بعض اوقات اور کاروبار، تجارت، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر، مال خرچ کر کے، جسمانی مشقت اٹھا کر اس میدان میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے یہاں جمع ہیں، بتاؤ بھلا کیوں جمع ہے، کس لیے آئے؟ ذرا وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں کوئی دنیا کا کام کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بخشش چاہنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے بلایا، ہم حاضر ہو گئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو عشرہ ذی الحج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کثرت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر، غبار آلود،
دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو تو لازماً سزا ملنی چاہیے. لیکن جب لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، صرف معافی چاہنے کے لیے اس کے بلانے پر اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں اس مخصوص دن اور مخصوص وقت، اور پھر رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے، یعنی تمہارے وہاں آنے کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں. یعنی جو دعائیں مجھ سے مانگتے ہیں گناہوں کی معافی کے علاوہ جو اور ان کی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو بھی پورا کرتا ہوں. اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی سفارش منظور فرماتا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے. وہ گناہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں قصور کر جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حق العباد یا حقوق العباد کے بارے میں پھر بھی جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کسی اور چیز سے راضی کر دے اور ان بندوں کی بخشش کر دے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معافی مانگنے والا اپنے گناہوں پہ نادم کتنا ہے، شرمسار کتنا ہے، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کیا سوچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فخر کر کے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دور دراز سے پراگندہ سر، یعنی الجھے ہوئے بالوں والے، کیونکہ وہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی یا موقع ہی نہیں ہوتا. گرد آلود سر، گرد آلود یعنی کپڑوں پہ بھی گرد ہے. آج کے زمانے تو پھر گاڑیاں موٹریں ہیں. عام طور پر جو لوگ پیدل چل کے آتے ہیں تو ان کے احرام جو ہیں واقعی مٹی سے آلود ہو چکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو دور دراز سے پراگندہ سر، گرد آلود یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور میرے عذاب کو دیکھا نہیں اور اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں. مراد یہ ہے اس نویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی عشرہ ذی الحج میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، اور یہ بھی سال کے دنوں میں بہت اہم دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے. یعنی ہر دن کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ بخشش کا دن ہے اور یوم النحر یا قربانی کا دن بڑا عظمت والا دن ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی اگلا دن. اب آپ دیکھیے کہ جو عشرہ اتنا اہم ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اور پھر ان دو باتوں کے بارے میں پڑھ کر کے لوگ وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ یعنی اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو یہاں رہ کر ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو آئیے چند باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں. سب سے پہلا کام، ذی الحج کا چاند دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے. عام طور پر عید الفطر کا چاند تو بہت سے لوگ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کی حاجیوں کے نزدیک تو بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن عام لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہر مہینے جب چاند دیکھیں تو دعا مانگیں، اور وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً جب کوئی نیا سال آتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے، نیا دن آتا ہے، تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ایک فکر کی لہر بھی دوڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سال کیا ہوگا، اس مہینے کیا ہوگا، معلوم نہیں اس دفعہ کے حج پہ کیا ہوگا.
جو لوگ جاتے ہیں وہاں وہ بھی فکر کرتے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فکر ہوتی ہے. تو ایسے موقعوں پر اتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ امن، ایمان اور سلامتی کی دعائیں مانگو، اور اس وقت ہم سب کو کتنی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک. چاند ہدایت اور بھلائی کا ہو، چاند خیر و بھلائی کا ہو. یعنی 2 دفعہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مہینہ خیر و بھلائی کا ہو، ہدایت کا ہو. میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی میں تیری پوجا نہیں کرتا، اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تجھے پیدا کرنے والا ہے. عام طور پر ہم ان دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہہ دیا اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے عمل کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو چاند دیکھنے کا اتفاق نہیں بھی ہوا یا نصیب نہیں بھی ہوا تو آپ کیا کیا کیجئے کہ جو اسلامی کیلنڈر کے ابتدا کی ڈیٹ ہے اگر آپ نے کہیں لکھ کے رکھی ہے تو اس پر اس دعا کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیا کیجئے، اور ہر مہینے کے آغاز میں پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی خیر و بھلائی ہوگی جس کے ہم سب بہت محتاج ہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے: الحمد للہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس مہینے کو لے گیا، یعنی پچھلا مہینہ ذوالقعدہ کا چلا گیا اور دوسرا مہینہ آ گیا. یعنی دن اور رات کا پھیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہینوں کا پھیر، وقت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر ہے. جب چاند دیکھ کر دعا مانگ چکے تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کچھ اور کام ہے. اگر اللہ تعالی حج کی توفیق دے تو حج کا ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے. یہ مہینہ ہمیں ایک فریضے کی یاد دہانی کراتا ہے. اگر ہم پر حج فرض ہو، جو شخص سفر حج اور سواری کے اخراجات کا متحمل ہو اس پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی سفر کا خرچہ ہو اور وہاں رہنے کا خرچہ جس کے پاس موجود ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو کوئی وہاں جا سکتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، یعنی استطاعت کے باوجود جانے کا سوچتا ہی نہیں اور جائے ہی نہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اسے پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، استطاعت ہے، اور پھر بھی وہ اس کے گھر آنے کے لیے نہیں سوچتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. یعنی جن لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے ان کو فرمایا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال حالات کیا ہوں، صحت کیسی ہو، دنیا کے حالات کیا ہوں. اس لیے جس کو جب موقع ملے اپنی طرف سے فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. اور اس سلسلے میں خواتین کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے. یہ تو تھا اس عشرے کا اہم ترین کام. دوسرا کام ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب عمل ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتے. یعنی روزہ جو ہے ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ سے دور کرتی ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان دنوں کے روزے فرض تو نہیں ہیں لیکن بہت اجر و ثواب کے حامل ہیں. ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ ان دنوں میں
کوئی بھی جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے. تو مثلا اس عشرے میں روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوگا پچھلے مہینے کے روزے رکھنے سے. یا مثلا اس سے آگے ایک رمضان کے روزوں کا بہت ثواب ہے، پھر اسی طرح عاشورہ محرم کے روزے کا اور ذی الحج کے ان پہلے دنوں کے روزے کا، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ جو حاجیوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو پیچھے ہوں وہ اہل حج کے ساتھ اس دن روزے جیسی عبادت کے ذریعے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اگر آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے بھی، یعنی جو کیے ہیں اور جو نہیں کیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. ترمذی کی اس روایت میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، مثلا یہ پہلے 9 دن، ایک ایک روزے کا ثواب کتنا ہے جیسے آپ نے سال بھر روزہ رکھا. اور اگر آپ کے مثلا قضا روزے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی رکھنے ہیں، اگر ان دنوں میں رکھ لیں تو اس میں کیا ہوگا، قضا بھی ہو جائے گی اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. لیکن 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ خالصتاً اسی نیت سے رکھیے، اس کو قضا میں نہ رکھیے. حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم اور ذی الحج کے 9 دن اور 3 دن ہر مہینے سے اس طرح کے پہلی پیر اور 2 خمیس روزے رکھتے تھے. یعنی آپ کے روزوں کا طریقہ کیا تھا، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، ذی الحج کے یہ 9 دن روزے رکھتے اور ہر مہینے کے 3 دن. اور وہ کس طرح، ایک تو وہ آتا نا ایام 20 کے روزے، اور ایک دوسرا بھی آتا ہے کہ پہلے منڈے کو، ضروری نہیں کہ وہ پہلی تاریخ کو ہی ہو، وہ 2 3 4 5 کو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں پہلی پیر، پھر خمیس اور اس کے بعد والی خمیس کے روزے نہیں چھوڑتے تھے. خمیس کہتے ہیں تھرسڈے کو، جمعرات. ہر ماہ کی پہلی پیر، پھر جمعرات اور اس کے بعد والی جمعرات، یعنی اس طریقے پر آپ روزے رکھا کرتے تھے. اب آپ یہاں پر روایت کو بھی دیکھیے کہ شوہر بیوی سے روایت کر رہے ہیں، اور بیوی کہاں سے کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور علم کی خدمت دونوں نے کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے جس میں ان سے ان روزوں کے متعلق سوال ہوا کہ کیا آپ یہ روزے رکھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی، جن سے بہت سی احادیث مروی ہیں، ان کا عمل بھی ثابت ہے کہ وہ اس عشرے کے روزے رکھا کرتے تھے. یہ لفظ عشرہ سہولت کے لیے بولا جا رہا ہے، ورنہ جملہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. عشرہ سے اگرچہ مراد 10 دن ہوتے ہیں لیکن عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا. تو اس وقت جب بھی میں عشرہ بول رہی ہوں ذی الحج کا، تو اس سے مراد کیا ہے، پہلے 9 دن. اب آپ دیکھیے کہ اس سے بھی ذی الحج کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کیوں اتنا اہم ہے یہ عشرہ. اسی میں حج ہے، اسی میں روزے کا اتنا ثواب بتایا گیا اور کچھ اور اعمال بھی. اب رمضان میں صرف روزہ ہوتا ہے نا، یا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج تو نہیں ہوتا رمضان میں. لیکن ان دنوں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر حج کا موقع نہیں تو پھر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر ساتھ قربانی بھی آگے جا کے ہو سکتی ہے. تو گویا اس عشرے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں ایک سے زائد عبادات کا موقع مل جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں یہ دن؟ نمبر 1 آغاز میں دعا، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 نوافل کا اہتمام، کیونکہ ان دنوں کے نفل عام دنوں کے نفل کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہوں گے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنے کی تو سحری کو تو اٹھنا ہی ہوگا. جب سحری کو اٹھیں گے تو تہجد بھی پڑھ لیں ساتھ. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، پہلا حساب ہوگا نماز. دوزخ میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی،
قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور ایک اور حدیث سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے. اگر اس حد کو گرا دیا جائے تو کفر اور اسلام پھر ایک ہی چیز نظر آتی. گویا ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز. اگر یہ پہچان ختم ہو گئی تو اس کا دین خطرے میں پڑ گیا. فرض نماز تو فرض نماز ہے، لیکن نوافل تہجد کے علاوہ آپ اشراق، چاشت وغیرہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب جب موقع ملے. نفل تو ایک مرضی کی اور پسند کی عبادت ہے نا، آپ کی اپنی خوشی کی عبادت ہے. لیکن یہاں چلتے چلتے نوافل کا اجر و ثواب بتاتی چلوں. اللہ نے فرمایا میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، یعنی میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جو صرف فرائض کی حد تک عبادات نہیں کرتا، جو صرف فرض ہی ادا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نوافل کا شوق بھی رکھتا ہے. عام طور پر ہم اس معاملے میں بہت کوتاہی کر جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نفل ہی تو ہے، کیا ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت مصروفیت کے وقت آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بہت پڑھائی ہو رہی ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، تو اس میں رخصت گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں موقع بھی ہوتا ہے تو ہم محض سستی کے مارے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی کوئی کام نہیں ہوتا، صرف ایک باتوں کا شوق ہے مثلاً، یا کچھ اور کام کرنے کا، تو دنیا کی محبت ہمیں فوراً نمازوں سے دل اچاٹ کرا دیتی. بہرحال اگر نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم فرائض کی طرف تو متوجہ رہیں. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ قیامت کے دن پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر وہ درست ہوئی تو انسان کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو ناکام ہوا. اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کر دی جائے گی جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے، کمی بیشی پھر نفل صدقات سے پوری ہوگی. اسی طرح روزے ہیں، اگر روزہ ہم نے اپنی طرف سے رکھا لیکن کوئی چیز ایسی ہو گئی انجانے میں کہ جس سے خلل ہو گیا اس عبادت میں، تو خلل تو ہو گیا، تو وہ نوافل سے پورے کر دیے جائیں گے. ساری عبادتوں کے حساب جو ہیں پھر اسی طرح ہوں گے. ان دنوں میں یا اس عشرے میں روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر ذکر کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اور ذکر کرنے کا فائدہ خود ہم ہی کو ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تاکید بھی کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو اور خصوصاً صبح و شام. تو عام دنوں میں بھی یہ کرنا ہے، لیکن ان دنوں میں ذکر کرنے کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. یاد رکھیے جتنی بھی چیزوں کی آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہ کس لیے ہے کہ ان عبادتوں کا اہتمام ہم میں سے کچھ لوگ پہلے سے کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جیسے رمضان آیا ہم نے بہت سی عادتیں ڈالی، پھر آہستہ 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 اپنی اصل روٹین پہ آ جاتے ہیں، پھر کوتاہی ہوتے ہوتے پھر وہیں جا کھڑے ہوتے ہیں گویا ہم نے کچھ نہ سیکھا تھا رمضان میں. لیکن جب ہم اللہ کی رحمت سے اس مہینے کو پہنچتے ہیں تو پھر نیکی کے ان کاموں کی یاد دہانی دوبارہ کرا دی جاتی ہے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے. یعنی اگر کوئی کہے نا کہ یہ تو پاگل ہی ہو گیا، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اچھا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جس کو قیامت کے دن پیش کر سکیں گے کہ اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیری یاد کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہ ٹائٹل دیا. عموماً ہم اس ٹائٹل سے بھاگتے ہیں کہ لوگ ہمیں معلوم نہیں کیا کہیں گے، کیونکہ ذکر سے مراد صرف مخصوص تسبیحات ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کسی بھی طریقے سے.
آپ کو پتا ہے کہ اگر ذکر سے غفلت برتی جائے تو انسان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص الرحمن کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے، وہی اس کا ساتھی بن جائے گا. تو یہ جو بہت شیطانی وسوسے اور شیطان کی ڈالی ہوئی پریشانیاں اور گندگیاں، رجس الشیطان، یہ دراصل کس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا. وہ عادت ڈالی، پھر چھوٹ گئی، پھر دوبارہ ڈالنے میں سستی ہو گئی. تو جو کچھ آپ کرتے ہیں ان کو لکھ لیا کیجئے. یعنی جو آپ اپنے اندر اللہ کے فضل سے اچھی عادات ڈال رہے ہیں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اگر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا مخصوص ایام کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز چھٹ گئی یا رہ گئی یا بھول گئی تو وہ ساری زندگی نہ بھولی رہے، بلکہ اصل حالت پر لوٹنے کے بعد پھر وہ یاد آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے. کیونکہ مردے یاد نہیں کر سکیں گے نا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یا اللہ قبر میں تو اتنا ٹائم ہوگا، اتنا ہوگا، پتہ نہیں کتنے سو سال وہاں رہنا ہے. تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں وہاں بھی ذکر کی اجازت دے دیں یا کوئی موقع دے دیں کہ تجھے یاد کرتے رہیں. کیونکہ اب تو دنیا میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، تو وہ ذکر جتنا چاہتے ہیں کہ کریں اتنا کر نہیں پاتے. تو پھر انسان سوچتا ہے اچھا مرنے کے بعد فراغ ہوتی، لیکن مرنے کے بعد تو ذکر بھی بند ہو جائے گا. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے دن ہیں ہمارے پاس. تو جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی سی ہے، کیونکہ مردہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا نا، بے فائدہ اور بیکار ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص میں بھی کوئی خیر نہیں جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. تو خاص طور پر ان دنوں میں ذکر کی طرف توجہ کرنی. دوسری باتیں ذرا کم کر دیں، دوسرے کچھ کام ذرا کم کر دیں، لیکن ذکر تھوڑا پابندی کے ساتھ. اور ذکر میں خاص طور پر تکبیرات. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے. اور ان دنوں میں ویسے بھی ذکر کرنے کے بارے میں سورۃ الحج میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے. سورۃ الحج میں ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی ذکر کریں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں بخاری کی روایت کے مطابق. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ قرآن کا حکم ہے. معلوم دنوں میں، چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. کون سے ہیں یہ دن؟ یہی عشرہ ذی الحج ہے، اور خصوصاً ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج. ان میں کثرت سے تکبیر پڑھنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایام عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ عظمت والے نہیں، اور کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازار نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہنے لگتے. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ لوگوں کو کہتے لوگوں تکبیر پڑھو، اور ایک یہ کہ وہ خود تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تو لوگ ان کو سن کے پڑھنے لگتے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق عورتیں اپنے گھروں میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مثلاً تکبیرات کی ایک کیسٹ تیار کرائی گئی تھی. یہاں پر آپ سویرے سویرے اٹھ کر بس پابندی سے اپنے گھر میں جیسے تیار ہو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ کیسٹ لگا دیں، کسی کو مت کہیں تکبیریں پڑھیں. اب ہوگا کیا کہ جب بچوں کی آنکھ اس آواز سے کھلے گی یا سب سے پہلے الفاظ تکبیرات کے کانوں میں پڑیں گے تو وہ پھر دن بھر خود بخود بولتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی بول، کوئی شعر، کوئی گانا، کوئی جملہ ہماری زبان پہ سویرے سویرے اگر نکل جائے تو سارا دن نکلتا رہتا ہے انکانشیسلی. اس لیے صرف آپ آن کر دیں، پھر آپ کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ اور گھر والوں کو بھی یاد ہوگا. ان تکبیرات کو فریج پہ، کھانے کی میز کے پاس کہیں، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں آپ سب گھر والے بیٹھتے ہوں یا جہاں سے گزرتے ہوں، مثلا گھر کی انٹرنس پہ یا باہر نکلتے وقت، یا 2-3 جگہوں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو کیا ہوگا، جو ہی نظر پڑے گی تو آپ کو یاد آ جائے اوہ میں نے تکبیریں پڑھنی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس کے علاوہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا.
جیسے رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ان دنوں میں بھی آپ خصوصی صدقے کا اہتمام کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، تھوڑا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یا اللہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاتا، صدقہ دیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا. یا اللہ تھوڑا سا وقت اور مل جاتا. تو موت کے وقت تو 1 منٹ بھی اور نہیں ملے گا. اب جو وقت ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اپنی ملکیت کی چیزوں میں سے کرنا چاہیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہم مال بچا کے رکھتے ہیں کہ بزنس میں لگائیں گے، نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہ ہیں جو انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی احکام سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پہ سایہ بن جائے گا. ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ. مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. آپ نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، صدقے سے رک جاتی ہیں. یعنی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور صدقہ کرنے سے پیچھے چلی جاتی ہے. صدقہ مصیبت میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک. اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے اور دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یعنی ہم سمجھتے ہیں شاید دینے سے ہمارا تھوڑا ہو جائے گا، نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو اور آ جائے. اور پھر آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو پتا چلے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، اب تو موت آئی کہ آئی، اب جو کچھ وہ خرچ کرے گا وہ اگر 100 بھی خرچ کر رہا ہے تو صحت میں اچھی حالت میں اگر اس کے مقابلے میں 1 بھی خرچ کیا تھا تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. لیکن عام طور پر ہم صحت کے وقت، خوشحالی کے وقت، اچھے دنوں میں کب یاد کرتے ہیں اللہ. اور صدقہ نہ کرنا، بخل کرنا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ. جو بخل کرے گا وہ دراصل اپنے آپ سے ہی کرے گا. سورۃ محمد میں آتا ہے نا کہ ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم وہ لوگ ہو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جس نے بخل کیا وہ دراصل اپنی ہی ذات کے لیے بخل کرتا ہے، اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا. فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جس نے بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ خود ہلاک ہو گیا. انسان فوت ہو جائے تو مال و دولت جو پیچھے ہے وہ نجات تو نہیں دے سکتا، وہ تو اب وارثوں کا ہو گیا، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، چاہے تو اچھی جگہ پہ کریں اور چاہے تو غلط جگہ پہ خرچ کریں. کمایا آپ نے تھا، محنت آپ نے کی، مالک آپ تھے، لیکن جب آپ چلے گئے دنیا سے تو اوروں کا ہو گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو جی چاہا کیا. مال مفت دل بے رحم، کیونکہ جو مال انسان خود کماتا ہے اس کی پھر قدر ہوتی، اور جو وراثت میں مفت میں مل جاتا ہے عموماً اس کی قدردانی نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک یہ دعا کرتا ہے یا اللہ سخی اور خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی
اور برکت دے. دوسرا کہتا ہے نہ دینے والے بخیل اور کنجوس کے مال میں کمی کر دے اور اس کو برباد کر دے. تو ان دنوں میں خصوصی صدقات کرنے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی تو فوراً اس کا حساب کیجیے. یعنی زکوٰۃ اگر ڈیو ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم رمضان میں دے دیتے ہیں یا آدھی اس وقت دے دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا بعد میں کچھ دے دیں گے، تو تاخیر نہ کیجیے، اس کو ادا کیجیے. پھر اسی طرح صدقے کی مختلف اقسام کی طرف توجہ کیجیے. فرض صدقے کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ اگر فرض ادا نہیں ہوا تو نفل کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. نفل سے فرض پورا کیا جائے گا اور کئی نفل ملا کے ایک فرض بنتا ہے، تو اس لیے پہلے فرض ادا کریں. کوئی کسی کا قرضہ لوٹانا ہے اور وسعت ہو گئی اور صرف جان بوجھ کے ٹال مٹول کر لوٹائیے اس کو. کوئی نظر مانی ہوئی پورا کیجیے اس کو. کوئی کفارہ دینے والا رہتا ادا کیجیے اس کو. پھر اسی طرح کوئی امانت لوٹانے والی ہے وہ لوٹائیں. پھر رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کی طرف توجہ کریں. عید کا موقع ہے، کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کا بندوبست کر سکتے ہیں. اپنے گھر پہ تھوڑا لک ڈالیں، اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں، اپنی رکھی ہوئی چیزوں کا، سٹور کا، مختلف چیزوں کا. تو ایک تو رمضان میں ہم اینول کلینلینس کرتے ہیں، ڈی جنکنگ کرتے ہیں، اور ایک پھر ان دنوں میں ہر چیز پر رک کے سوچیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے پھر میانہ روی اور اعتدال تو ضروری ہے، لیکن سال ہر سال سے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اچھا کبھی کا استعمال کریں گے، کبھی کب آئے گا، وہ مرنے کے بعد تو آ ہی جائے گا، لیکن اس کبھی کو تھوڑا سا ابھی میں بھی بدل لیں. کچھ چیزیں ضرور نکالیں، یعنی جن کو ہم خود نہ استعمال کرتے ہوں اور بس ایسے ہی دل کی ٹیک کے لیے رکھی ہوئی ہوں. پھر اسی طرح ان دنوں میں صدقہ جاریہ کے کاموں میں بھی آپ خرچ کریں. صدقہ جاریہ کے کاموں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ مثلاً تکبیر کی کیسٹ کسی کو لے کر دے سکتے ہیں. جتنے لوگ اس کو سن کے تکبیریں پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ہوگا. وہ جو تکبیروں کا کاغذ چھاپیں گے مختلف لوگوں کو آپ دیں اور کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں لگائیں. اور چاہے 1 روپے 2 روپے کا کاغذ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ 1 روپیہ مثلاً ہم میں سے ہر ایک کے پاس وسعت نہیں کہ سینکڑوں ہزاروں خرچ کرے، لیکن میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو 1-2 روپیہ نہ خرچ کر سکے. ہم سب کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے دوستوں کو دینا، عزیز و اقارب کو دینا، مطلب جو بھی ہماری جان پہچان کے لوگ ہیں ان کو ہم صدقہ جاریہ کے طور پر تعلیم کا کوئی کام بھی ہم اس میں کریں. جتنے لوگ ان 10 دنوں کی قدر و قیمت آپ کی وجہ سے جانیں گے، ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کیونکہ عام طور پر ہم نیکی کی چیز سنتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے تک رکھ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے. تو ہمیں دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے. جہاں موقع ملے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، وہ پیمفلٹ پڑھ کے سنا سکتے ہیں مثلاً، اور کیسٹ بھی لگا کے سنا سکتے ہیں. کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سنتوں کو رواج دیں. ان نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کریں. خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی شوق آئے گا، دوسرے بھی کریں گے. پھر اسی طرح صدقہ جاریہ کے کاموں میں کوئی بھی آپ جو چیز سوچ سکتے ہیں جو علم کو پھیلانے کے لیے اور علم کو عام کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں. ان طریقوں میں سے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، دوسروں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ معلوم نہیں کل قیامت کے دن کون سی نیکی کام آ جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر ہمارے پاس بہت بڑی رقمیں نہیں ہیں، یعنی ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہے نا، ایک شخص کے پاس 1 کھجور ہے بس اور کچھ نہیں، آدھی اس نے خود کھانی، آدھی وہ دے رہا ہے، اس کی معلوم نہیں کتنی قبولیت ہو، کتنی برکت ہو اس مال میں اللہ کی طرف سے. اور ایک شخص جو ہے اس کے پاس ہزاروں ہیں اور بند پڑے اور پڑے اور پڑے ہیں اور کوئی اس کو پرواہ نہیں کہ مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وقت تو گزر ہی جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں ان کی یاد میں، لیکن ہم ان کے لیے کرتے کراتے کچھ نہیں. تو ہمارا رونا، ہمارے آنسو ان کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ تو ہم اپنی خاطر بہا رہے ہیں، اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، تو اپنی خاطر ہے، ان کے لیے تو نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ یا ایصال ثواب کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے کہ ان کی طرف سے ہم کوئی ایسا صدقہ کریں کہ جس سے ان کو ثواب پہنچے اور مستقل پہنچتا رہے. قرآن پاک کی آیت سورۃ الدہر کی جو ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یعنی اللہ جنت کے یہ چشمے کن لوگوں کو دے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کی راہ میں کام کرنے کا عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب نیکی کے محفل میں ہوئے تو سوچ لیا اچھا میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گی اور جب باہر نکلے تو سب بھول بھلا گئے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن کی آفت ہر طرف پھیل جائے گی، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ اور اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی دے کر وہ کسی شکریہ اور اپریسیشن کے بھی انتظار میں نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم وہاں تو دیتے ہیں جو ہماری تعریف کے پل باندھے، جو ہمارے نام کا اعلان کرے، کسی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے یا کسی تختی پہ ہمارا نام لکھا جائے۔ ایسی جگہوں پہ تو خوب دل کھول کے بعض اوقات لوگ دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ کتنے تھوڑے صلے کے لیے صرف نام لگانے۔ مثلا اگر کسی پلیٹ میں میرا نام لکھا ہوا بھی اور 10 لوگ وہاں سے گزر کے پڑے، ان کو کیا پتا میں کون ہوں؟ میرا تو اجر بھی گیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، اور اس پلیٹ پہ گرد پڑ رہی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی اور آئے گا، ہمارے جانے کے بعد پلیٹ بھی اتر جائے گی اور سب کچھ یہیں رہ گیا۔ یا اگر ہمیں کسی نے کوئی تعریف کا ایک خط لکھ دیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو وہ ردی میں پڑا رہ جائے گا خط بھی، اس کو فریم کرا کے دروازے کے باہر تھوڑی لٹکانا ہوگا ہم نے۔ کتنے دن اس تعریف کی ہمیں گرمی پہنچے گی، کیا حاصل ہوگا؟ اس تعریف سے کتنا پیٹ بھر جائے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارا نفس ہمیں اللہ کی خاطر خلوص اور اخلاص سے کام کرنے نہیں دیتا۔ ایسے کاموں میں تو ہمارا شوق بڑھاتا ہے جہاں ہمارا نام ہو، اور جہاں نام نہ ہو وہاں ہم کام کے لیے بھی نظر نہیں آتے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں عشرہ ذو الحج کی امتیازی فضیلت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین باتیں اس عشرے میں جمع ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر موقعوں پر یہ ساری باتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اب صدقے میں سب سے اہم کام جو ہے وہ قربانی ہے، یعنی باقی صدقات بھی آپ کریں گے لیکن قربانی بھی کریں گے۔ قربانی جو ہے اس عشرے کی اہم ترین عبادت ہے، یعنی صدقہ خیرات کی ایک بہترین قسم ہے۔ لیکن قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے قریب جانا، قریب ہونے کی کوشش کرنا، مکان، زمان، یعنی ہر طرح سے قریب ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی جگہ میں قریب ہونا، پھر وقت میں قریب ہونا، یا نسبت یعنی رشتہ داری اور تعلق میں قریب ہونا، اسی طرح مرتبے میں، ان سب چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قربان ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کی قرب جوئی کی جائے، یعنی قرب تلاش کیا جائے۔ قربان یعنی لفظ قرب سے نکلا ہے۔ پھر قربان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا قربان جاؤں، تو ہم تو اس کو فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن قربان ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور اصطلاح میں قربانی سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر اور ایام تشریق میں اللہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یا دمبا ذبح کرنا، یعنی یہاں خاص طور پر جانور کی قربانی مراد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی، یعنی یہ کام کب سے لازم ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ گویا قربانی کا یہ حکم ہر امت کے لیے رہا ہے۔ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر
اور انہیں ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بے کم و کاس سنا دیجئے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی. یعنی قربانی آج سے نہیں، قربانی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، یعنی اس کا تصور اس وقت سے موجود ہے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آپ کو یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے. اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں بھی اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. گویا قربانی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے. جو ہمارے قربانی کا طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یعنی قربانی کی مختلف شکلیں پچھلی امتوں میں رائج رہیں، لیکن یہ طریقہ جس پہ ہم قربانی کرتے ہیں یہ کب سے ہوا؟ اس کے بارے میں ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اس سنت کا تذکرہ قرآن پاک نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 آیات ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، یعنی نیک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی باپ بیٹا دونوں ہی اپنے آپ کو حوالے کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. تو یہ ہے وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا. اس واقعے کے بارے میں حفیظ جالندری نے ایک نظم لکھی ہے جو اس کی ایک بہترین تفسیر بھی ہے، اسی کو پڑھ کر آپ کو اس کی تفسیر سناؤں گی. پدر بولا یعنی باپ، فارسی کے لفظ اردو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. ذرا امیجن بھی کرتے جائیں کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب. یعنی ایسے بھی کوئی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایسی اطاعت کسی نے نہیں دیکھی. یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. اس سے پہلے کہ کسی انسان نے اللہ کی اطاعت کے لیے ایسی جرت نہیں دکھائی تھی. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے،
خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، یعنی ذبح نہیں ہوئے لیکن نام مل گیا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو یہ تھا وہ جذبہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا۔ قربانی اصل میں کی کیوں جاتی ہے؟ قربانی کے کانسیپٹ کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز اپنے محبوب کے نام کر دینا اظہار محبت ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک دعویٰ کیا تھا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی دوسری چیز اس کا راستہ نہیں روکتی۔ اس راہ میں انسان کو مال دینا پڑے یا اولاد دینی پڑے یا پھر کبھی اپنا آپ بھی دینا پڑے۔ اسی لیے اس موقع پر جانور کی قربانی ایک سمبل کے طور پر ہے، جان قربان کرو، یعنی اگر آپ ویسے روپیہ پیسہ دے دیں گے تو بات نہیں بنے گی، جان دو، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جان دینے کے لیے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں کی تھی۔ آپ دیکھیں دنیا میں محبتوں کے بہت قصے ہیں، اور ہر محبت کے ساتھ قربانی کا قصہ بھی، کیونکہ محبت کی تکمیل ہوتی نہیں، محبت کی تعریف مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں قربانی نہ ہو۔ ماں کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے کیسی کیسی قربانی کرتی، شوہر کو اگر بیوی سے محبت ہے تو اس کے لیے کیسی کیسی قربانی کرتی، بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو کیسی قربانی کرتی ہے اس کے لیے۔ تو دنیا میں بھی انسانوں کے درمیان محبت کے جتنے رشتے ہیں ان سب میں بھی قربانی پائی جاتی، اور اگر معاملہ بندے اور بندے کا نہیں، بندے اور رب کا ہو تو کیا اس میں کوئی قربانی نہیں ہوگی؟ تو ہر سال جو مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر، دس از اے سمبل کہ اللہ تیری خاطر یہ خون بہا سکتے ہیں تو تیری خاطر اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، انہوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنا دوست کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو دوستی کا ثبوت تو قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم تحفے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تحفہ دینا کیا ہے دراصل؟ یہ تو نہیں کہ دوسرا شخص کو مفلس ہے، کوئی غریب ہے، فقیر ہے تو آپ اس کو کچھ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی غربت اور فقر دور ہو جائے، وہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ تحفے کی روح کیا ہے؟ تحفے کی روح یہی ہے نا کہ ایک اظہار محبت ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کا ایک مقام ہے۔ تحفے میں اصل چیز اس کی ویلیو نہیں ہوتی کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کی ہے۔ جدید دنیا میں جو تحفے کا کانسیپٹ ہو گیا نا کہ ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی کہ زیادہ قیمتی تحفہ شاید زیادہ محبت کی علامت ہے، نہیں، محبت کی علامت کے طور پر تو آپ کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، معمولی سے معمولی بھی ہو سکتی، اور اس میں ہر شخص اپنی حیثیت دیکھے گا نا کہ میرے میں حیثیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کس پہ قربانی لازم ہے، کون قربانی کرے، اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور، وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے۔ اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ، پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے۔ تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو،
یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو، بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں. ایک قربانی بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا، کیونکہ آپ یعنی ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے. اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ غریبوں کو روپیہ دے دینا چاہیے اس دن، اور فلاں چیز دے دینی چاہیے، اس پیسے کو فلاں کام میں استعمال کر لینا چاہیے، فلاں سڑک بنوا لینی چاہیے، فلاں پل بنوا لینا چاہیے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن آج آپ کے محبوب کو پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں. یہ سارا سال پل بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، جو مرضی کرائیں، لیکن آج اس کو کون سا تحفہ پسند ہے آپ کی طرف سے؟ جانور قربان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی. جب آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، تو جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے نا، ان بچوں کو آپ دیکھیں، وہ قریب نہیں جاتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے کہ ہمارا پیارا جانور جو ہے وہ قربان ہو گیا. روتے ہیں باقاعدہ اس کی. اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ روپیہ کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات نہیں پیدا ہوتے. اور یہ یاد دہانی ہے مسلسل، یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل آپ نے مجھے طلب کیا نا تو میں بھی حاضر ہوں، میں اپنی جان بھی دوں گا آپ کو. کیونکہ محبت میں تو پھر کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی. اسی لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری. ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں. قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں پڑھنا، اس پہ جائز ہے اس پہ ناجائز ہے، یہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے یا نہ کرے، بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اور کر لیں جو کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں. اور اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ایسے کرتا، ہمت نہیں ہے. مثلا ایک شخص کی مہینے کی آمدنی 3,000 روپے ہے، وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ کہاں سے قربانی کرے چاہے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو. ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائے یا بکری وغیرہ ہے، اسی کو کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں کرو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے، دوسروں پہ ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے، اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں. نو ویکسنگ، نو تھریڈنگ، نو پلکنگ. اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے بناتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت کروائی جاتی ہے. لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا. عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں تو اپنے ناخن کاٹ لیجئے، یہی آپ کی قربانی ہو گئی. یعنی جس کے پاس وسعت نہیں، اور جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور حاجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے. اور جو قربانی کر سکے ان کے لیے کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یعنی اس دن کی سب سے نمبر 1 ٹاپ کی عبادت کیا ہے؟ خون بہانا. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی وہ خون زمین پہ جو گرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ویلیو کر لیا جاتا ہے، اس جانور کا اتنا خون جائے گا.
اور وہ ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. آپ نے فرمایا اے لوگو قربانی کرو، جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ. قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے یعنی برباد ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے. یعنی جانور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ثواب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام کہنے لگے اور بھیڑ کی اون کے بدلے؟ کیونکہ بھیڑ کی اون میں زیادہ بال ہوتے ہیں نا، وہ جڑے جڑے ہوتے ہیں اکٹھے اور بہت باریک باریک ہوتے ہیں. فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. یہ دمبا یا بھیڑ جو ہوتی ہے اس پہ زیادہ بال ہوتے ہیں تو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فربا جانور کی یعنی اچھے صحت مند جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. قیامت کے دن آپ کو یہ سب اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، قربانی کے کئی فائدے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا لو اتنے پیسے ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے جانور کٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کی کام آتی ہے. مثلاً خون جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین زرخیز ہوتی ہے. بعض پودوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح گوشت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست غذائی ضرورت پوری کرتا ہے. عام دنوں میں صاحب حیثیت لوگ تو گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن اس قربانی کی برکت سے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں کہ جو سارا سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو سارا سال چکھنے کو نہیں ملتا. تو ان دنوں جب بہتات ہوتی ہے تو ان تک بھی کچھ نہ کچھ خیر پہنچ جاتی. اور لٹرلی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے پرسنلی مجھے بتایا قربانی کے علاوہ ہم تو گوشت کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو قربانی ہوتی ہے ان تک جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی غذائیت پہنچ جاتی. کیونکہ آپ غریبوں کو پیسہ دیں گے وہ معلوم نہیں اور کس کام لگا دیں گے، پھر ان کی صحت جائے گی. تو صحت ہو تو سب کام ہوتے ہیں نا. تو اس طرح ایک طرح سے انہیں سال میں ایک اچھی خوراک بھی مل جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھال اور اون وغیرہ کا کتنا بزنس ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ کتنے لوگوں کے بزنس بڑھتے ہیں اس سے، یعنی کھالوں کو اکٹھا کرنے سے لے کر ان کو بیچنے تک اور ایکسپورٹ امپورٹ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے ذریعے کتنے بے شمار لوگ جو ہیں ان کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ان سب کو ایک طرح سے کام مل جاتا ہے. پھر بہت سے لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سال میں ہمارے جانور فلاں موقع پر بکیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، جانور پالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایک کام مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ غریب کو آپ پیسے پکڑائیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جانور پالے، وہ بھی کسی کام لگے، اور پھر آپ اس کو پیسے دیں اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، بنسبت اس کے کہ آپ اس کو صرف صدقے سے کھلاتے رہیں. اسی طرح یہ فائدہ بھی ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک تعلق اور ایک ہمدردی کی فضا بھی ہوتی ہے، کیونکہ گوشت کی تقسیم کرتے وقت جن کے پاس لے کے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دینے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ جو تبادلہ ہوتا ہے اس گوشت کا، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، میل ملاقات ہوتی. پھر گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، اس سے بھی میل ملاقات بڑھتی ہے. قربانی کا جانور یہ ضروری ہے کہ وہ صحت مند جانور ہو، اس میں عیب نہ ہو، اور پھر یہ کہ 2 دانت والا جانور ہو جس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 1 سال ہو، کیونکہ بہت چھوٹا جانور جو بچہ نہیں اس میں کر سکتے. پھر جس نے قربانی کرنا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، یا آپ کیسے کرتے تھے قربانیاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا. یعنی ضروری نہیں کہ گھر کا ہر شخص ہی کرے، ایک جانور سب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے. ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی ایک ایک گھر میں کئی ہونے لگی، اور وہ اللہ کی خاطر نہیں بلکہ فخر کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھ کے کرنی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اس کے لیے نیت ضروری ہے. مثلا اگر کوئی بچڑ اس دن اپنے دکان کھولنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ بزنس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں. تو چاہے وہ عید کے دن ہی کرے، اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ایک شخص فی سبیل اللہ کرتا ہے. اسی طرح کچھ ادب آداب بتائے گئے ہیں کہ جب قربانی کی جائے تو چھری تیز ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پر احسان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح، اور ذبح کرو تو اچھی طرح. جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری کو اس طرح تیز کرے، یعنی خوب تیز کر لے، اور اپنے جانور کو آرام دینی فوراً وہ کام مکمل ہو جائے. پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے.
زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر ہاتھ سے موقع نہ ملے تو کم از کم جا کے ہاتھ رکھیں، قریب ہوں، دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ کہ مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ساری دعا پڑھ کے اللہم منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تیری طرف سے، یعنی تو نے دی ہے مجھے، یہ میرا تو کچھ نہیں اس میں، ولک تیری خاطر قربان کرتا ہوں، تقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے، کما تقبلتا جس طرح تو نے قبول کی تھی قربانی من ابراہیم خلیلک اپنے دوست ابراہیم سے علیہ السلام. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا. پھر اسی طرح یہ کہ قربانی کے گوشت کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور صدقہ کرو اور رکھ چھوڑو. یعنی کھا بھی سکتے ہو، صدقہ بھی کر سکتے ہو، اور تھوڑا فریز بھی کر سکتے ہو. اور اس زمانے میں خشک کیا جاتا تھا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر انسان کل کے لیے کچھ اس میں سے بچا لے. سورۃ الحج میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یعنی عام طور پر صحابہ کرام یا لوگوں کا طریقہ کیا رہا ہے، 3 حصے کرتے تھے گوشت. ایک حصہ خود کھایا، ایک رشتہ داروں کو دیا، غریبوں کو دیا. لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے ایسا کرنا. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، سارا صدقہ کرنا چاہتا کر لے، سارا خود کھانا چاہتا ہے کھا لے، آدھا رکھ کے آدھا کھانا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی تقسیم زیادہ اچھی طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے. ورنہ آپ کا کام، یعنی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی جب اس کا خون بہہ گیا. اور اگر کچھ بھی کھانے کا اور کسی کو دینے کا موقع نہیں، جیسے پہلے مینا میں ہوتا تھا کہ سب قربانیاں جو ہیں وہ پھر اکٹھی کر کے جلا دی جاتی تھی، کیونکہ سب استعمال نہیں ہو سکتا تھا، پاسبل نہیں تھا اتنے جانوروں کا کھانا اور کھلانا اور اس کا استعمال. لیکن اب تو اس کے لیے کافی اچھے انتظامات ہو گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھال کو گھر میں استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ گھر میں نماز کے لیے مصلی بنانا چاہیں یا کسی اور استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن فروخت نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، اور مزدوری بھی نہیں دے سکتے قصاب کی. بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن وہ فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا، اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی دنیا کے کام کے استعمال کے لیے کسی کو دیں. مثلا یہ نہیں کہ کسی رشتہ دار کا کاروبار ہے تو آپ کہیں سب اسی کو دے دیتے ہیں جا کے، تو اس کو یہ صدقہ نہیں دیا جائے گا بلکہ فی سبیل اللہ دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. پھر اپنی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر کوئی ادارہ یا کچھ لوگ مل کے قربانی کریں تو وہاں پیسے بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے گائے اور اونٹ میں مختلف حصے ڈالے جاتے ہیں. پھر اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اور اب آخری حصہ یہ ہے کہ عید کا دن کیسے گزاریں، کیونکہ آخری کام اس میں پھر کیا ہوگا، یعنی عید کا دن آ جائے گا جس دن قربانی کرنا ہوگی. اس میں سب سے پہلے یہ کہ ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا. ہاں، عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کچھ میٹھا کھا کر نماز پڑھنے جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں صبح میں کچھ نہیں کھاتے تھے. حتیٰ کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی، یعنی اتنا اہتمام اس سنت کا کیا جاتا تھا. دوسرا کام یہ ہے کہ غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. اچھا لباس پہننا چاہیے. بہقی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی لباس میں اہتمام کرتے تھے. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، بور دن ہے، کیا کرنا ہے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، ابھی تو گوشت آ جائے گا، پکانا ہوگا، پھر کیا کرتے سارا دن گندے ملندے رہتے ہیں، اور پھر شام کو کسی کے گھر جانا ہو فارغ ہو کے اچھے کپڑے پہن کے چلے جاتے. نہیں، صبح میں نہا کے اچھے کپڑے پہنیے اور پھر عید پڑھنے جائیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف اگر پیدل جائیں تو زیادہ اچھا، لیکن بہت دور ہو اور نماز ہی نہ نکل جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ سواری پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پیدل جاتے تھے، چل کے جاتے تھے عیدگاہ اور چل کے واپس آتے تھے. خواتین بھی نکل سکتی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. البتہ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، یعنی اجتماعی دعا کی بھی یہاں سے دلیل ملتی ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اس کی بہن یا سہیلی کو چاہیے کہ اپنی چادر میں اس کو لے لے، یعنی اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، یا اپنی چادر ادھاری دے دے لیکن یہ کہ چادر پہن کے نکلے.
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر یہ ہے کہ جاتے اور آتے ہوئے تکبیریں پڑھنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کے بچوں کو اگر آپ سکھا دیں نا، یعنی بڑوں کو تو مشکل ہوتی ہے نا، بچوں کو اگر آپ سکھا دیں اور وہ بلند آواز سے پڑھیں تو سب کو یاد آتی رہیں گی اور اوروں کو بھی وہ پڑھاتے رہیں گے. نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اونچی اونچی پڑھتے جاتے تاکہ اور لوگوں کو بھی یاد آ جائے. کچھ لوگ متقین کے امام ہوتے ہیں نا، وہ اپنے عمل سے دوسروں کو نیکی کی طرف لگائے رکھتے ہیں. پھر عیدگاہ میں بھی پہنچ کر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب آ جاتے. عورتیں جو ہیں وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھتی بھی جائیں. تو عید کے دن کے کاموں میں کیا ہے کہ آپ صبح تیاری کریں، نہائیں دھوئیں، کپڑے اچھے پہنے، ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو عیدگاہ میں جاتے ہوئے دوسروں کو آئے. پھر چادر اوڑھ کر عیدگاہ پہنچے، نماز پڑھیں، واپس آئیں. قربانی ہو، قربانی کو دیکھیں اگر ممکن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عیدگاہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ ایک بڑا ہائیجینک طریقہ ہے کہ سب کی قربانیاں ایک جگہ پر ہو، وہیں سے صفائی ہو جائے. ہمارا تو ہر گلی بازار کے نکڑ میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور گندگی میں چھوڑ کے ہم اپنا گوشت اٹھا کے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اور پھر صفائی کرنے والوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو 3 دن عذاب کے ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایسے کسی کام سے دوسرے کو اذیت نہ ہو. پھر یہ ہے کہ آپ گوشت کی تقسیم کریں، رشتہ داروں کو ملیں، غریبوں کو وزٹ کریں، ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں، اور ذکر کی کثرت کرتے رہیں. ذکر نہ بھولیں کہ ہوتا کیا ہے، جو ہی خوشی کا موقع آیا سب سے پہلے ذکر بھول گئے. اور آخری بات یہ ہے کہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں کرنی، کچھ اور چیزوں کی قربانی بھی کرنی ہے. کوئی ایک اپنی بری عادت جس سے آپ بہت تنگ ہو اس کو لکھ لیں اور نیت کر لیں کہ اس دفعہ اس موقع پر میں نے اپنی اس عادت کو چھوڑ دینا یا اس خواہش کو میں نے قربان کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کوئی بھی اپنا اپنا سوچ لے. ہر شخص اپنے غلطیوں اور گناہوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوتا ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں اس کے بعد کرنا، تو انشاءاللہ ہر عید پر اگر ایک ایک چیز چھٹتی جائے. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی قربانی اگر آپ کر سکیں تو انا کی کر دیں. تھوڑی سی میں کے اوپر چھری پھر جائے تو اچھا ہے. ان دنوں میں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر آپ واقعی بہار و پھول بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور آخری چیز جو چیک کریں گے وہ یہ کہ ایک چیز کیا آپ کے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں، اور وہ ہے تقویٰ. ان ساری عبادتوں، نمازیں، صدقے، خیرات، روزے، ذکر، نوافل سب کچھ کر لیا، اور اگر اصل چیز نہیں آئی تو کچھ نہیں آیا. اور وہ کیا ہے، دل میں اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے. کیونکہ یہ تقویٰ اندر آئے گا تو بہت سی اچھی عادتیں خود بخود آنے لگیں گی. اور اللہ تعالیٰ بھی قربانی کے ذریعے یہی چاہتے ہیں دراصل. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کا کتنا جذبہ تھا، دل کی کیفیت. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جو سلامت دل لے کے اپنے رب کے پاس آیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کام طور کچھ نہیں آنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو دلوں کی سلامتی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، محسن بننے کی ضرورت ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. بہت سے لوگ یہ کہہ کر کہ یہ تو ریچول ہے اور اس کا تو کیا فائدہ. تو سوچنے کی بات یہ کہ ریچول بھی کیوں اہم ہوتے ہیں. خلیل اللہ کی سنت ہے، شیطان جو ہے وہ حجتیں اور وسوسے ڈالے گا. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنی نئی نسل سے پوچھئے کہ کیا سوچ ہے ان کے دلوں میں قربانی کے بارے میں. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں اور اتنے بے درد لوگ ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ حجتیں پیدا کر کے اس عمل کو کتنا حقیر کر دیتے ہیں ہم.
اور دوسروں کی نقالی اور دوسروں کی پیروی کو ہم کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. ذوالحج کی کیا اہمیت ہے، ان دنوں کے عمل اللہ کے ہاں کتنے قابل قبول ہے، کتنے ثواب کمانے کے دن ہیں. تو اللہ کی ان سنتوں کو کون زندہ کرے گا؟ ہم مسلمانوں کو ہی آگے بڑھنا ہے، ہمیں دوسروں کا انتظار نہیں کرنا، خود آگے بڑھنا ہے. ایک آئیڈیا یہ بہت دیا جا رہا ہے کہ قربانی تو صرف ان کے لیے ہے جو حج پہ جا رہے ہوں. ابھی میں نے جو حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، تو کیا ہر سال آپ حج پہ بھی جاتے رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. بعض لوگ شوق سے عیدگاہ جاتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے، حالانکہ کیا ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ بھی نہ آئے. ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نہیں آتے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں لیکن طریقے نہیں بدلتے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سال قربانی کیسے کریں کہ قربانی کے جانور پہلے سے بھی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں کو خریدنے سے باز آ جاتا ہے؟ بچوں کی فیسیں بڑھتی ہیں اسکولوں میں، اسی طرح شادی کے موقع پر آپ خریداری کرنے کو جاتے ہیں تو ہر سال ریٹس بڑھ جاتے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کی بات آئی تو وہاں ہمیں کبھی مہنگائی یاد آتی ہے اور کہیں کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے. جیسے ہماری نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ اپنے الگ اوقات ہیں، تو اسی طرح ہمارا اصل عرفہ کا دن تو وہ ہے جو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے آگا، لیکن چونکہ ان سارے عشرے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں تو اس لیے آپ جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیجئے. اور اس حج کے وقت، کیونکہ پہلے زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا نا، تو اب تو ہمیں مختلف سہولتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر حج ہو رہا ہے، تو اس موقع پر بیٹھ کے خود آپ بھی استغفار وغیرہ کیجئے. جی ہاں، ویسے یہ تو اجتماعی نماز ہے، لیکن اگر کوئی نہ لے جانے والا اور نہ جانے والا ہو 2 نفل بس صبح کے وقت پڑھ لیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے رقم غریب کو دے دی جائے تو اس سے قربانی کی روح بیدار نہیں ہوتی اور اس سے وہ ثواب نہیں ملتا. غریب کو آپ سارا سال دے سکتے ہیں، جتنا چاہیں دیں، لیکن قربانی کے دن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس دن خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک فریضہ ادا نہیں ہوگا. سوال ہے کچھ لوگ ایک گائے لے کر ایک حصہ قربانی کا رکھتے ہیں، 6 حصے عقیقہ کر دیتے ہیں. کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر گھر میں ہر فرد کما رہا تو الگ الگ قربانی کرنا ہوگی. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ قربانی تو محبت کا ایک اظہار ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے 100 قربانیاں کی، 70 اپنے ہاتھ سے کی اور 30 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کی گئی. تو یہ آپ کی اپنی خوشی اور استطاعت پر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو واضح ایسا قانون نہیں دیا گیا کہ یہ کرے اور یہ نہیں کرے، لکیریں نہیں کھینچ کے بتائی گئی. یہ تو محبت کا ایک امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے علاوہ دوسرے انبیاء کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، یا صحابہ کرام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پوری امت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک میں بہت سارے بھی شریک ہو سکتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر یہ سوال ہے کہ جس دن سعودی عرب میں 10 ذی الحج ہوتی ہے اس دن یہاں 9 ذی الحج ہوتی ہے، تو کیا ہم روزہ رکھیں؟ جی اس لیے کہ رمضان میں آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اپنے حساب سے کہ وہاں کے حساب سے. پھر کسی نے لکھا ہے کہ کسی کے اوپر اگر 4 لاکھ کا قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے یا قربانی کرے. فتویٰ تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ پہلے قرضہ ادا کریں، لیکن ہم نہ تو قرضہ ادا کرتے ہیں اور نہ قربانی کرتے ہیں. بلا ضرورت بعض اوقات قرضے لے کے اپنے اوپر رکھتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، قربانی سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا قرضہ آپ نے کس لیے لے کر رکھا ہوا ہے. بات پھر وہی ہے جس سے میں نے شروع کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کو قربان کرو تو انہوں نے یہ کہا تھا یا اللہ اتنے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، اب پھر تو کہتا ہے کہ اس کو قربان کر دو، کیسے کرو؟ اور اتنے دن دیکھا نہیں کیونکہ چھوٹا ہی تھا تو چھوڑ کے آ گئے اس کو مکہ میں اور خود واپس چلے گئے. کئی سال کے بعد واپس آئے، جب بچہ بڑا ہو گیا دیکھ کے دل باپ کا خوش ہوا ہوگا. اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ جو بچوں کی ٹین ایج ہوتی ہے نا، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے. تو اتنے دنوں کے بعد اگر آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کئی سال بعد اپنے بچے کو دیکھیں اور آپ کو یہ حکم ملے کہ اس کو ذبح کر لیں، تو ہم میں سے تو میرا خیال ہے کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے گئے تھے کہ جب وہ ایڑیاں رگڑنے والا تھا جسے زمزم نکلا تھا، پھر چلے گئے اللہ کی راہ میں، پھر واپس اتنے عرصے کے بعد آئے، دیکھا اس کو دل خوش ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبت کے لیے خالص کیا ہوا. تو بیٹے کی محبت جو ہی آئی تو امتحان لے لیا، اس کو دے دو میرے رستے میں.
دیتا ہوں. تو یہ جو محبتوں کا امتحان ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم، اصل ایمان کیا ہے کہ اللہ کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر سکے. کیا عورت خود قربانی کر سکتی ہے؟ اگر ہمت ہے تو کر کے دیکھیے، منع تو نہیں ہے، لیکن ایک دن کریں گے اور کئی دن تک یاد رکھیں گے، اتنا آسان نہیں ہے. ساری فیملی باہر رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کی قربانی کے پیسے میں غریب رشتہ دار اور ڈرائیور کو دے دیتی ہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ گوشت استعمال کر سکے. کیا یہ صحیح ہے؟ بس میک شور کہ وہ قربانی کرتے ہوں، وہ اس سے کچھ اور نہ خریدتے ہوں. ٹھیک ہے، قربانی کے پیسوں سے قربانی کا جانور ہی خریدنا چاہیے. کیا جو لوگ غیر ممالک میں رہتے ہیں وہ یہاں پیسے بھیج کر قربانی کرا سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی کہ وہیں کرائیں، کیونکہ ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ بعض اوقات ہم پیسے دے کے اپنے سر سے ساری مشکل آسان کر دیتے ہیں کہ جائے کوئی کہیں بھی کر لے اور ہمیں نہ سنبھالنا پڑے. کوئی تو ٹھیک ہے، ہو تو جاتی ہے قربانی اگر خصوصاً وہاں پر کوئی انتظام نہ ہو. لیکن اگر آپ کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی نا تو وہ رسم زندہ نہیں ہوتی. وہ آپ کے بچے دیکھتے نہیں، ان کو پتا نہیں چلتا. وہ جب تک بکروں کا شور سنے نہیں آپ، کیسے پتا چلے گا عید ہے؟ اور پھر آگے وہ کیسے کریں گے؟ کیا قربانی کا گوشت نان مسلم ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. اس میں قربانی ایک دفعہ ہو گئی، پھر کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ. کیا عورتیں بھی چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں؟ جی ہاں. کسی نے لکھا ہے کہ کیا ایک قربانی کے جانور کے لیے ایک سے زائد مردہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ کرنا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر آپ میں استطاعت ہے تو ہر ایک کے لیے الگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک میں سب کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آج کل جو لوگ جوش و خروش سے قربانی کرتے بھی ہیں وہ بھی عموماً اس کی اصل روح بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ شاندار جانور لائیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شاندار جانور ہو، اسے خوب سجائیں، سب کو دکھائیں. دیکھیے کہ اگر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو، تو نہ ان بکروں کی شکلیں دیکھنی ہے، نہ ہمارے کوانٹٹی اور اس کی کوالٹی کو دیکھنا ہے. بس ایک معقول حد میں اگر ہم اخلاص کے ساتھ وہ قربانی کرتے ہیں بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم دکھاوے میں لاکھ روپیہ لگائیں. اب ذرا سورۃ صافات کی وہ آیات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی قربانی کے سلسلے میں تھی، وہ ذرا سن لیجئے. هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. عشرہ ذی الحج میں پڑھی جانے والی تکبیرات، یعنی پہلے 10 دنوں میں پڑھی جانے والی تکبیرات: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور تکبیر ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ کا شکر بہت زیادہ. وسبحان اللہ، اور اللہ کی تسبیح بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. ایک اور تکبیر بھی ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.